بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث اليوم عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا نعود جارنا اليهودي. قال: فأتيناه فقال: كيف أنت يا فلان؟ فسأله ثم قال: يا فلان، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الرجل إلى أبيه فلم يكلمه وهو عند رأسه فلم يكلمه، فسكت. فقال: يا فلان، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الرجل إلى أبيه فلم يكلمه ثم سكت، ثم قال: يا فلان، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال له أبوه: اشهد له يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي أعتق رقبة من النار. رواه الإمام المحدث الفقيه الإمام نعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله في مسنده، وأورده الإمام الزيلعي في نصب الراية. والحديث رواه البخاري وغيره من الأئمة رحمهم الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه يقول: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی حدیث شریف حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو، ہمارا ایک یہودی پڑوسی بیمار ہے، اس کی عیادت کر آئیں۔ چنانچہ ہم وہاں گئے تو آپ نے اس کا حال احوال پوچھا اور آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ ارے فلاں، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ آدمی اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ باپ نے کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ وہیں اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے یہی فرمایا کہ اے فلاں، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آدمی پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اس سے یہی فرمایا کہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، گواہی دے دے، محمد جو کہتے ہیں وہ سن کر تو بھی گواہی دے دے۔ تو اس آدمی نے گواہی دی اور کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانک رسول اللہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اللہ کی تعریف فرمائی: الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی اعتق رقبة من النار، جس نے جہنم سے ایک جان کو چھڑا لیا۔ حدیث شریف کے یہ الفاظ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیے ہیں، اور اسی کو امام الزیلعی نے نصب الرایہ میں جگہ دی ہے۔ اور یہی حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں آئی ہے۔ اس کے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا جو لڑکا تھا اور یہودی تھا، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، چنانچہ آپ اس کی عیادت کو تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس آپ بیٹھے، آپ نے تشریف اپنی رکھی اور اس سے ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے ابا کو دیکھا اجازت مانگنے کے لیے، گویا وہ بھی وہیں تھا، تو اس نے فوراً کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حضور کی کنیت اس نے استعمال کی اور کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، ان کی بات مان لے۔ لڑکا مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ توحید، کلمہ شہادت پڑھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر نکل گئے، خوشی کو ظاہر فرماتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ السلام علیکم۔